ہے، اس لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈائنامک سروے کے افتتاح کے موقع پر، شروع ہونے کے موقع پر ہمارے جو مستحقین ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیں، ان کے جو ہم ہر سہ ماہی ان کو جو پیسے دیتے ہیں ان میں 25% انہوں نے اضافہ کیا۔ پہلے ہم 7,000 روپے سہ ماہی پہ دیتے تھے، اب ہم 8,775 روپے تقریباً جو ہے وہ سہ ماہی بنیادوں پر جو ہے اپنے مستحقین کو دیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس 8.9 ملین 99 لاکھ مستحقین جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، جن کو ہم یہ پیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن مستحقین نے اپنے بچوں کو رجسٹر کرایا ہے ہمارے ساتھ، ان کے بچوں کو ہم تعلیمی وظائف دے رہے ہیں۔ بچی کو ہم 2,000 روپے اور بچے کو ہم 1,500 روپے کی بنیاد پر وظائف جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے ہم نے سبسڈی دی ہے اپنے بینیفیشریز کو یوٹیلٹی اسٹور پر۔ 5568 نمبر پر جو ہے 5566 پر جو ہے اپنا شناختی کارڈ نمبر جو ہمارے بینیفیشری میسج کرتے ہیں ان کو ایک کوڈ ملتا ہے، وہ کوڈ جو ہے وہ یوٹیلٹی اسٹور لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے سبسیڈائز ریٹ پر جو ہے وہ آٹا، چینی اور گھی ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک نیوٹریشن کا پروگرام بھی شروع ہے، جس میں حاملہ خواتین اور 2 سال کی عمر تک کے بچوں کا جو ہے ہم نیوٹریشن پروگرام ہم نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ فلڈ میں جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہمارے ٹیم نے جو محنت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں جو فلڈ افیکٹڈ ایریا میں آتے ہیں، ان کو ہم 25,000 روپے فی خاندان دیں گے۔ ہمارے تقریباً 28 لاکھ خاندان فلڈ میں جو ہے وہ جو ہے اس میں وہ سفر ہوئے، اور 70 ارب روپے حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیے، جو ہم نے تقریباً 97-98% جو ہے وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے۔ اس میں 1-2% اس لیے نہیں ہو سکے جو ابھی تک ہم ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں ان اپنے مستحقین کو جو کہیں نقل مکانی کر گئے ہیں یا ان کے موبائل کام نہیں کر رہے ہیں یا کچھ وجوہات پہ، ان کی ہمارے ساتھ امانت اس وقت بھی جو ہے موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس سے پہلے جب پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی تھیں تو حکومت نے 2,000 روپے ہمارے جو ہے وہ سبسڈی، پیٹرولیم سبسڈی ہمارے مستحقین کو دی تھی، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہم نے تقسیم کی۔ اب کیونکہ ڈائنامک سروے شروع ہو چکی ہے، وفاقی وزیر پاورٹی ایلیویشن جو ہے شازیہ مری صاحبہ اور میں نے جو ہے مختلف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر ہم مختلف علاقوں میں وزٹس کر رہے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں اپنے ڈائنامک سروے آفیسز بھی چیک کر رہے ہیں، وہاں کی اپنی انتظامیہ سے بھی مل رہے ہیں، وہاں پر اپنے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، آپ کے تعاون سے بھی ہم مل رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی انٹریکشن، میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں شازیہ مری صاحبہ نے مظفر گڑھ کا دورہ کیا، وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا، وہاں پہ انہوں نے ڈائنامک سروے کے دفتر کا افتتاح کیا۔ اس سے پہلے میں نے بھی مالاکنڈ کا وزٹ کیا، کل میں نے ملتان کا کیا۔ اس طرح مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، مختلف تحصیلوں میں جا رہے ہیں اور اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے اس ڈائنامک سروے میں جو ہے لوگوں کو جو ہے ہم اندراج کر سکیں۔ لہٰذا آپ سے بھی اس چیز کی گزارش ہوگی کہ آپ بھی ہمیں اس پہ فیڈ بیک دیں۔ ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم جینون مستحقین کو جو ہے وہ ہم رجسٹر کر سکیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کہ میڈیا کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ جب سہ ماہی قسط لوگوں میں جاتی ہے، ہمارے یہاں پر جو ہے بینک کے ذریعے ان کے ریٹیلرز ہوتے ہیں اور ریٹیلرز کے ذریعے وہ امانت ہم ان خواتین تک پہنچاتے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ ہمیں پہلے بھی شکایت آئی ہیں، اس پہ ہم نے ایکشن بھی لیا ہے اور ہم نے کیٹیگوریکلی
اپنے ریٹیلرز کو آیا کہ یہ امانت جو 7,000 روپے کی جو کہ 8,775 ہو گئی ہے، یہ آپ نے ایک ایک روپے مستحقین تک پہنچانے ہیں۔ کہیں پہ جہاں پر بھی ہمیں کمپلینٹ آتی ہے کہ وہاں پر ڈیٹیلرز کٹوتی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ہمیں پروف کے ساتھ جب چیزیں آتی ہیں، آپ کے ذریعے آتی ہیں یا مستحقین کے ذریعے آتے ہیں یا عام شہریوں کے ذریعے آتی ہیں، ہم اس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ اس ریٹیلر کے ہم جو ہے مشین کو بلاک کریں گے اور اس کو ہم بلیک لسٹ کریں گے، اور ہم نے کیے بھی ہیں۔ کئی ایف آئی آریں بھی ہم نے کاٹی ہے، ہم نے کئی لوگوں کو بلیک لسٹ بھی کیا ہے، کئی لوگوں کی ہم نے مشینیں بلاک کی ہیں، کیونکہ ہمیں اس چیز میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ایک غریب خاتون کو یہ پیسے مل رہے ہیں، اس کی امانت ہے، اس میں اگر کوئی خیانت کرے گا تو اس کو اس کی سزا بالکل ملے گی، کیونکہ ریٹیلرز کو آلریڈی آفیشیلی فی ٹرانزیکشن اپنے پیسے ملتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ غریب خواتین کا حق ماریں تو وہ زیادتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل حالات بڑے گرم ہیں، بڑے پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس موقف پہ تھی کہ الیکشن جو ہے جو آئین کے مطابق ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جس طرح ہماری فوج ہمیشہ اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوتی ہے، سال کے 12 مہینے اور 24 گھنٹے دن کے، اس طرح پولیٹیکل ورکر بھی ہمیشہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پارلیمانی بورڈ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کئی جگہوں پہ جو ہے ان آفیشیلی فائنل کر چکے ہیں، کئی کو ہم فائنل کر رہے ہیں۔ ہم نامینیشنز پیپر جو بھی الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے اس کے مطابق جو ہے ہم الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا جب شیڈول آئے گا اس کے لیے بھی ہم جو ہیں وہ الیکشن کے لیے جیسے ہی شیڈول آتا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق جو بھی شیڈول آئے گا اس کے مطابق ہم اپنے نامینیشن پیپرز جس طریقے سے ہوں گے ہم وہ جمع کرائیں گے۔ ہم بالکل الیکشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے مخالفین سے کہ ہم الیکشن سے شاید ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ الیکشن سے وہ لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں جو کہ آپ کے میں اس یہاں پر بیٹھا ہوں جس صوبے میں پنجاب میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پر 4 سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، یہاں پر الیکٹڈ بلدیاتی اداروں کو توڑا گیا کیونکہ یہاں پہ میجورٹی اپوزیشن جماعتوں کی، ان کی اپوزیشن جماعتوں کی حکومت تھی، اور عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ بلدیاتی نظام میری ایک فوج ہوگی یا میں ان کو ہی فنڈنگ کروں گا، اور 4 سال تک جو ہے بلدیاتی الیکشنز وہ نہیں کرا سکے۔ پھر انہوں نے ایک ڈونگ رچایا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، استعفے دیے، پھر ان کا ڈیلیگیشن اسپیکر صاحب سے ملا کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں، پھر ملا کہ اگر آپ استعفے قبول نہیں کریں ہم احتجاج کریں گے۔ جب احتجاج پہ آیا اسپیکر صاحب نے بہت ان کو کہا کہ آپ جو ہے آئیں، وہ نہیں آئے۔ جب استعفے قبول کرنا شروع کیے تو پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے استعفے کیوں قبول ہو رہے ہیں، ہمارے استعفے نہیں قبول کیے جائیں۔ پھر عدالتوں میں گئے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے ہائی کورٹ میں گئے اور اسٹے آرڈر لے کے آئے کہ جی ہمارے جو ہے استعفے قبول نہ کیے جائیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے منصب پہ بٹھایا جائے، ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے اور ہمیں واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے جو اسٹے دی ہے وہ الیکشن پہ دی ہے، ابھی تک استعفوں پہ ہائی کورٹ نے کوئی بات نہیں کی ہے، اور جس شخص کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، باقیوں پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ان کے استعفے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے تو آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں۔ تو جب آن دی فلور آف دی ہاؤس اور آپ کا مائک اوپن ہو، میں نے بھی کوئی 5 سال ڈپٹی اسپیکرشپ کیا ہے، کبھی مجھے ایکٹنگ اسپیکر کا عہدہ بھی ملتا تھا، اور میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے آئین اور قانون اور رولز آف پروسیجر آف کنڈکٹ آف بزنس کا۔ جب ایک ممبر آف دی پارلیمنٹ، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہے، سینٹ کا ہے، صوبائی اسمبلی کا ہے، جب وہ اپنے فلور پہ کھڑا ہو کے مائک آن کرتا ہے تو وہ چیز ریکارڈ ہوتی ہے آفیشیلی۔ تو آفیشیلی تو انہوں نے جس شخص کو اگر یہ پارلیمنٹ جو پروسیس ہوگا آئیں گے تو اس پہ تو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے،
تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کو الیکشن کمیشن کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر وہ کیا کرتا ہے آفیشیلی. تو ان کا استعفیٰ اسی دن قبول ہو جانا چاہیے جس دن انہوں نے آفیشیلی ڈیزگنیشن دی ہے. لہٰذا کل ایک لاہور میں جو ہوا، پیپلز پارٹی اس چیز کی مذمت بھی کرتی ہے. پولیس کو اس قسم کے جو ہے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی فریڈم آف ایکسپریشن پہ بلیو کرتی ہے، اور ہم نے مارشل لاؤں کے خلاف کھڑے ہوئے. ہمارے ورکروں نے جو ہے قربانیاں دی، کوڑے کھائے، جیلیں کاٹی. اس قسم کی فیس بک والی جیل بھرو تحریک ہمارے ورکروں نے نہیں کی. جو لوگ آپ نے دیکھا، میں ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتا ہوں کہ مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں تھا جس نے جو ہے وہ 9 سال انہوں نے عیاشیاں کی، اور آج قربانی دینے کے لیے کوئی لیڈر موجود نہیں تھا جس نے کوئی ڈھک چھپ کے بھی کوئی کہا ہو کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. کسی نے قربانی نہیں دی، بلکہ کچھ لوگوں کو تو ہم نے دیکھا وہ سیلفی کھینچ کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے. گورنر صاحب ہمارے سابق کہتے تھے مجھے دھوپ میں جو ہے کچھ پتہ نہیں ہو جاتا. ملتان میں وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ BISP ڈائنامک سروے پورے ملک پہ شروع ہو چکا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم بڑھا کر 8,775 روپے کر دی گئی ہے.